ساتھ میں سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جس کہکشاں کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اس کی روشنی انشاءاللہ ایک دن تمام عالم کو روشن کرے گی. آخر پہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. آمین. ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آؤ. ہم ساتھ کھڑے ہیں اے نوجوانوں، خود کو پہچانو، اس وطن کی تم امیدیں باہر ہو. So students of Pindi division, آپ اپنے جیسی درجنوں سٹوریز جو کہ ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم پیش کرنے چاہتے ہیں. Are you all excited to see that documentary? Madam, with your permission, just a 2.5-minute documentary on how Honohar is changing a few lives in every city, every district. Thank you very much. صبح و شام محنت کرنے والا ہر طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی تربیت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے مستفید ہو. جب یہ سہولت ہر طالب علم کی پہنچ میں آ جائے تو حوصلوں کو نئی زندگی ملتی ہے. میں نے CM لیپ ٹاپ اور ہونہار میں دونوں میں اپلائی کیا تھا اور مجھے دونوں ہی مل گئی. Getting this laptop is like a dream come true. جب سے مجھے لیپ ٹاپ ملا ہے تب سے میری بہت ساری مشکلات آسان ہوئی ہیں. اب میرے پاس لیپ ٹاپ آ گیا تو میں اسے آن لائن ارننگ بھی کروں گی اور میں اپنی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز وقت پہ جمع کراؤں گی. کہیں پہ بھی ہم بیٹھ کے اپنی پریزنٹیشن پروجیکٹس بنا لیں گے، اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. I can easily do my freelancing work and browse different artist work. اور یہ میرٹ بیس ہے، اس کو ایزیلی ہم نے گھر میں بیٹھ کے اپلائی کیا تھا. ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشل اسٹیپ تھا. پنجاب گورنمنٹ کا لیپ ٹاپ انیشیٹو ان قابل طلبہ کے لیے ہے جو اپنی خواہش کو حقیقت کا روپ دینے میں یقین رکھتے ہیں. It's Core i7 13 generation having 8 GB RAM. بلڈ ان بہت اچھے سافٹ ویئرس کے ساتھ ہمیں یہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے ہیں. لیپ ٹاپ کی اتنی بیٹری ہے کہ وہ میرے کوئزز اور اسائنمنٹس آسانی سے بنا دیتا اور مجھے لوڈ شیڈنگ کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی پڑتی. CM پنجاب محترمہ مریم نواز کی رہبری میں یہ لیپ ٹاپ انیشیٹو عوام سے کیے گئے وعدوں کی زندہ مثال ہے. آج یہ انیشیٹو پنجاب کے مرکزی شہروں سے سفر کر کے راولپنڈی ڈویژن کی سرزمین میں اپنی جگہ بنا چکا ہے، جہاں علم کی دنیا میں انقلابی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. I have to run heavy softwares like Photoshop, Illustrator and Blender. For that purpose I need heavy devices. This laptop would definitely help me in putting my thoughts and my ideas into visual form. CM پنجاب نے جو ہمیں یہ لیپ ٹاپ دیا ہے، اس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنی پڑھائی کو آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس سے پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے گھر پہ بیٹھ کے ہم بزنس کر سکتے ہیں. I think this is great initiative for empowering youth and empowering our skills and knowledge. پنجاب چیف منسٹر لیپ ٹاپ انیشیٹو راولپنڈی کے بصیرت مند طلبہ کے لیے جدید ٹولز اور عمدہ مستقبل کی تشکیل. آپ کے اس انیشیٹو کی وجہ سے ہم آپ کو دل سے کہنا چاہتے ہیں تھینک یو. جدید راہیں، مکمل منزل، CM پنجاب کا عزم. So the claps did not do justice for the work that is being done in the division. Thank you very much. Now
Since you pinned the first poster on your wall, you started creating a style all your own. Today, some things have changed, but your style has only become more uniquely you. At Signature Hardware, you'll find stylish statement pieces and cohesive collections that bring your look to life, from the faucets to the finishing touches, so you can create a space that's completely coordinated and completely you. Visit signaturehardware.com to shop or find a showroom today. बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हो मेरी तरह, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की, अपनी दुखी मखलूक और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के हजूर और अपने पंजाब के अवाम के सामने आज खड़े होकर हम ये वादा करें कि ये जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर और मेरे कंधों पर अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने डाली है, वो हम सिद्ध के दिल से पूरी कोशिश के साथ और फ़र्ज़ शनासी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ खड़े होके ये ओथ लें और अल्लाह ताला से और अवाम से ये वादा करें कि इस हल्फ के एक एक लफ्ज़ को आप अपना साथी बनाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे आवाज़ आनी चाहिए, और जब मैं बोलूँगी तो आपने अपना नाम बोलना है साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऊंचा आवाज नहीं आई। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सादिको अमीन मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना ईमानदारी और गैर जानिबदारी से लगाऊंगी, कि मैं किसी ज़ाती, ग्रोही या इलाकाई वाबस्तगी से सर्वे के इंदराज पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी, कि मैं हर सैलाब से मुतासिरा इलाके तक पहुंचूंगी ताकि कोई मुस्तहिक सर्वे में इंदराज से महरूम न रहे, कि मैं सरकारी वसाइल को पाकिस्तान की अमानत समझते हुए मुनसिफाना और शफाफ तकसीम को यकीनी बनाऊंगी। मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों के मुताबिक इस खिदमत को इबादत समझकर अंजाम दूंगी। अल्लाह ताला मुझे ईमानदारी से और पूरी मेहनत से इस फर्ज की तकमील की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, आप सबको मुबारक हो जी। हाँ बताइए।
اب خواتین و حضرات وہ لمحہ کہ جس کے لیے ہم سبھی آج یہاں موجود ہیں، سی ایم صاحبہ ایک تاریخ ساز پروگرام کا، وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس کا لانچ کرنے جا رہی ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے سروس شروع ہو چکی ہے. 2000 سے زیادہ میں نے ٹیمز بنائی ہیں جو گھر گھر جا کے سروس کریں گی. کوئی ایسا شخص نہ رہے پنجاب کے اندر جس کا نقصان کا زیادہ پنجاب حکومت نہ کر سکے. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری جو دل کی آواز ہیں کہ نام جن کا مریم نواز ہے، our honorable chief minister, to kindly address the audience. Please welcome her with a huge round of applause. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، پنجاب کے بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. بے رحم سیلاب کے پانی اور طوفان میں پھنسے انسانوں کی خدمت کے پاسبانوں، ریلیف اور انصاف کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے سپاہیوں، حقداروں کی اور تکلیف میں مبتلا انسانیت کی دعا اور امید بننے والوں، آپ بہت خوش قسمت ہو. مجھ سمیت آپ بہت خوش قسمت ہو. اور یہ جو میری کیبنٹ بیٹھی ہے، میری ٹیم بیٹھی ہے، میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بہت خوش قسمت ہو. آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی انسانیت، اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا. آپ سب کو مبارک ہو بچوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست نئی ٹیکنالوجی جو کہ ٹریڈنگ ورلڈ کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جا رہی ہے. جی، اور آپ سب سیلاب زدگان کے نقصانات کا تخمینہ لگانے نہیں جا رہے، آپ سب ڈیٹا اکٹھا کرنے نہیں جا رہے. آپ یہ محسوس کرو، اپنے اندر یہ محسوس کرو کہ آپ عبادت کرنے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق، دکھی لوگوں کی مخلوق، جو مشکل کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں کسی کے کام آنا، شاید اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میں اپنے لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. تو یہ ہم سب پہ آج جو میں نے آپ سے اوتھ لیا ہے، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے، وہ حلف میرے بچوں میں روز جب میں آفس جاتی ہوں صبح رائیونڈ سے اپنے آفس، تو میں تقریباً انہی الفاظ میں وہ اوتھ ہر روز دہراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ ذمہ داری دی ہے بطور وزیر اعلیٰ 15 کروڑ کے صوبے کے اوپر، وہ صرف ایک شان و شوکت والا عہدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ اصل میں وہ کرسی، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جو یہ عوام ہے اس کی امانت ہے. اس کا پل پل، میرے دن کا پل پل، ہر لہجہ، ہر لمحہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے اور ان کی امانت ہے. میں روز اپنے آپ کو یہ بتاتی ہوں اور میں روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر لمحے کو اپنی مخلوق کے لیے وقف کر دے، اپنی مخلوق کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے اس کو قبول کر لے.
میں آج آپ کے سامنے وہ خوفناک مناظر جو اس سیلاب کے دوران پاکستان، پنجاب کی تاریخ کیا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین سیلاب کبھی نہیں آیا اور بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ 3-3.5 مہینے کی مانسون کی بارشیں آپ نے دیکھا، اتنی بارشیں شاید پچھلے کئی سالوں میں کبھی نہیں ہوئی. پنجاب کے ہر علاقے میں وہ سیلابی بارش ہوئی ہے، کنٹینیوس بارش ہوئی ہے. اور اس کے بعد پنجاب میں، کیونکہ پنجاب ہے 5 دریاؤں کا صوبہ ہے، تو 3 جو نہریں، جو دریا ہیں، ستلج، راوی اور چناب، اس میں جو تباہ کن سیلاب آیا ہے اور انڈیا نے اپنے جب سپل ویز کھول دیے تو پاکستان میں جس قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں، میں نے جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. پورا پنجاب لٹرلی کئی میٹر پانی میں جو ہے وہ ڈوب گیا، اور اس سے 25 کے قریب میرے جو شہر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کی پوری انتظامیہ، پنجاب کا ہر ادارہ، پنجاب کی پوری کابینہ، پنجاب کا ہر ڈپارٹمنٹ جس طرح سے جاگا ہے اور جس طرح سے انہوں نے دن رات سیلاب میں گھرے عوام کی خدمت کی. اگر میں ان کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. اس میں میرے بھائی خواجہ سلمان رفیق، جنہوں نے دن رات ایک کر دیا سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے. خواجہ سلمان رفیق، میں آپ کو جتنی شاباش دوں اتنا کم ہے. آپ کی بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. مریم اورنگزیب، جس نے ملتان کے گاؤں میں جا کر، جو پانی سے ڈوبا ہوا تھا علی پور مظفر گڑھ کے علاقے میں، ملتان کے علاقے میں، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. اور یقین کریں 18 گھنٹے اس خاتون نے کام کیا، اور 18 گھنٹے، چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو، چاہے وہ اریگیشن کے وزیر کاظم پیرزادہ ہو، خواجہ سلمان رفیق ہو، خواجہ عمران نذیر ہو، شعیب بھرت CNW کے وزیر ہوں، رانا سکندر جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ ہوں، یا عظمہ بخاری صاحبہ جو میرے ساتھ ہر جگہ گئی ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ان دنوں میں بہترین طریقے سے ادا کی ہے. میں اپنے منسٹرز کو آپ کے سامنے پنجاب کے عوام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں. جس طرح یہ عوام کے ساتھ، پانی میں گھرے، سیلاب میں گھرے عوام کے ساتھ زمین پر مٹی پر بیٹھے، وہی کھانا کھایا ہے جو انہوں نے کھایا ہے. جب تک ان کو کھلا نہیں لیا آرام سے نہیں بیٹھے، خود کھانا نہیں کھایا، جب تک ان کے سر پہ خیمہ نہیں دے دیا یہ لوگ اپنے کمرے میں واپس نہیں گئے، جب تک ان کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست نہیں کر دیا یہ لوگ بھوکے پیاسے کام کرتے رہے. اور ان کے چہرے، ان کی سکن، ان کی جلد جل گئی، ان کے جوتے یہاں تک. مجھے فخر ہے پنجاب کی کابینہ پہ، پنجاب کے خدمت گاروں پر. اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو اس چیز کی جزا کوئی نہیں دے سکتا. اور ساری بریک یہیں پہ گزارنی ہے کیا کروں یار، کچھ اچھا پینے کا دل ہے. میرا برو ہے دیکھ. اور اس کے بعد میں ریونیو کے نبیل کو شاباش دینا چاہتی ہوں، PDMA کو شاباش دینا چاہتی ہوں. PDMA کے ہیڈ DG PDMA پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں عرفان کاٹھیا، دن رات انہوں نے بھی ایک کیا ہے. ڈاکٹر رضوان نذیر ریسکیو 1122 کے DG ہیں. جس طرح انہوں نے اور ریسکیو کی تمام ٹیم نے 1122 نے جس طرح کام کیا ہے اس سیلاب میں، ہیٹس آف ٹو دیم، شاباش. اور اسی طرح
सिविल डिफेंस और सुथरा पंजाब के कारकुनों ने जिस तरह काम किया है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के अवाम का सलाम उनको। जिस तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिस तरह मैदान में 12-12, 14-14, 15-15 घंटे, कई रातें जाग के उन्होंने गाड़ियों में 2-2 घंटे सो के जिस तरह ड्यूटी सर अंजाम दी हैं, मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे फख्र है। फिर जिस तरह देखें, पंजाब पुलिस को बदनाम बहुत किया जाता है, लेकिन जिस तरह आईजी पंजाब की सरबराही में पंजाब पुलिस ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में पंजाब हुकूमत का, अवाम का साथ दिया है, उस पर मैं आईजी पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट को भी शाबाश देना चाहती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट को, वासा को, पाकिस्तान आर्मी को, रेंजर्स को, नेवी को, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को, यहां पर बैठे हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर आशिक किरमानी, जिस तरह इन्होंने जानवरों की हिफाजत की है, जानवरों को जिस तरह इन्होंने दवाइयां फराहम की है, उनको ड्रिप्स लगाई हैं, उनको मोबाइल हॉस्पिटल्स और ना सिर्फ अद्वियात लगाई हैं, वैक्सीनेशन की है उनकी, बल्कि जहां इतने 2 मिलियन प्लस जानवरों को, जिसमें गाय, भैंसें, माल मवेशी, जिसको पंजाबी में डंगर कहते हैं, बकरियां, भेड़ें, और उनके लिए जो चारा उसका बंदोबस्त करना, 2-2.5 मिलियन जानवरों के लिए चारे का, वनडे का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो आशिक किरमानी, थैंक यू वेरी मच। और ये राना सिकंदर है। राना सिकंदर को मैंने एक दिन इसकी तस्वीर देखी, ये भी थक हार कर वहीं पर मिट्टी के ऊपर एक चारपाई पड़ी थी, उस पे सोया हुआ था। आज जब मैंने रिवायत तोड़कर, कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुजुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और पीएमएलएन के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूंगी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। और आज अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया, मैंने वो तस्वीर जब देखी कि ये खड़े थे, सारे मिट्टी पे खड़े थे और इनके जूते मिट्टी से भरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, तो मुझे इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और जिस तरह पंजाब ने माशाअल्लाह एक तारीख रकम की, जिस तरह सैलाब ने तारीख के रिकॉर्ड तोड़े, इसी तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब की इंतजामिया ने जिस तरह एक तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन और अब बहाली ऑपरेशन जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। पंजाब मेरे बच्चों, पंजाब वो पहला सूबा बन गया, याद रखो, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, कश्तियों में रेस्क्यू किया, बीड़ों पे रेस्क्यू किया। और पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने थर्मल ड्रोन इमेजिंग और थर्मल कैमरास को इस्तेमाल करके अपने तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। एआई से मॉनिटर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया, जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया। पंजाब वो पहला और वाहिद सूबा बन गया
جس نے لاکھوں سیلاب زنگان جن کو پنجاب نے اپنا مہمان کہا اس کو 3 وقت کی روٹی عزت سے فراہم کی الحمدللہ. جس نے وہ لاکھوں بچے جو بے گھر ہو گئے تھے ان کو الحمدللہ روز پینے کے لیے دودھ فراہم کیا اور فروٹ فراہم کیا. جن کو دسترخوان لگا کر عزت سے ٹیبلیں کرسیاں لگا کر عزت سے کھانا دیا گیا. اور جو لوگ پانی میں سٹرینڈڈ تھے, کٹ آف تھے, سڑکوں کی وجہ سے سڑکیں بہ جانے کی وجہ سے کٹ آف تھے, ان کو کشتیوں میں جو ہے وہ راشن کے بیگز کشتیوں میں ڈال کے ان کو سپلائی کیے گئے. اور کلینکس آن ویلز کو تو جانتے ہو نا, یہ خواجہ عمران نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے جتنی محنت سے کام کیا ہے, یہ ہمارے ہیلتھ کے پرائمری ہیلتھ کے وزیر ہیں, ہر جگہ موجود تھے. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے کلینکس آن ویلز کھڑے کر دیے تھے. 1000 کلینکس آن ویلز تھے میرے پاس, میں نے وہ تمام پورے پنجاب سے نکال کر میں نے سیلاب زدگان کے لیے وہ مختص کر دیے. جہاں جہاں کیمپس تھے, ٹینٹ لگے ہوئے تھے, وہاں کلینکس آن ویلز وہاں اپنا ان کو پاک کر کے ان کا علاج کیے جا رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس لیے اتنا پانی آیا پنجاب میں, اتنا سیلاب آیا پنجاب میں میرے بچوں. مگر جن کو واٹر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں, جو پانی کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی بار تاریخ میں شاید اس سیلاب کے بعد بھی کوئی بیماری نہیں پھوٹی, کوئی وبا نہیں پھوٹی, کیونکہ پنجاب حکومت اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, چاہے وہ خواجہ سلمان رفیق ہو, چاہے خواجہ عمران نذیر ہو اور ان کے سیکرٹریز, چاہے عظمت ہو یا نادیہ ہو, اور چاہے کلینکس آن ویلز ہوں یا فیلڈ ہاسپٹلز ہوں, انہوں نے ہر جگہ ادویات پہنچائیں, حفاظتی تدابیر اختیار کی, اور جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں جا سکتی تھی, جہاں پانی زیادہ تھا, راستہ کٹ گیا تھا, وہاں پر ہم نے انوویشن کی اور بوٹس, کلینکس آن بوٹس جو ہے وہ ہم نے لانچ کیے, اور اس پہ دوائیاں اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ بٹھا کے ہم نے ان علاقوں میں بھیجے جہاں زمینی راستہ کٹ گیا تھا. اور کیونکہ مجھے پتا تھا پینے کا صاف پانی شاید ان تک نہ پہنچے اور بیماریاں جنم لیں, کہیں گیسٹرو انٹرائٹس آ جائے, کہیں خدا نہ خواستہ وہاں پر ہیپیٹائٹس نہ پھیل جائے, تو آپ جانتے ہو 2 ملین لیٹر پینے کا صاف پانی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے جگہ جگہ ٹرکس پہ رکھ کے پہنچایا, اور نہ صرف عوام کے لیے پہنچایا بلکہ گائے, بھینسوں اور لائف سٹاک, جانور, مویشی کے لیے بھی پینے کا صاف پانی پہنچایا. اور کئی جگہ پر ستھرا پنجاب کی ٹینکس بھر کے ہم نے بچوں کو وہاں کھڑے ہو کے ڈیٹول صابن سے نہلایا تاکہ ان کو بیماری نہ ہو, جلدی امراض نہ ہوں. تو پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا, ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو 3 وقت کی روٹی فراہم کی, ان کو ادویات فراہم کی, بلکہ ان کے جانوروں کو بھی 2 ملین سے زیادہ جانوروں کو بھی سینے سے لگا کر بچا کر لے کر آئے, حفاظت کے ساتھ لے کر آئے. اور صرف انسانوں کے لیے موبائل ہاسپٹلز نہیں تھے, جانوروں کے لیے بھی موبائل ہاسپٹلز تھے جو جگہ جگہ جا کر جانوروں کا بھی علاج کر رہے تھے. تو مجھے فخر ہے پنجاب کے اوپر کہ پنجاب نے جان کا خیال کیا, چاہے وہ انسانی جان ہو یا وہ جانور کی جان ہو. ہمیں فخر ہے پنجاب کے اوپر جس نے لاکھوں جانیں بچائیں. بولو پنجابی ہونے پہ فخر ہے نا. اور پنجاب, ہم نے نہروں کے اوپر, ہم نے دریاؤں کے اوپر 5G کیمراز لگائے جو 24 گھنٹے ہم مانیٹر ان کیمروں کے ذریعے کرتے تھے کہ بہاؤ کتنا کم ہو گیا ہے یا کتنا بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں, ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں بہت لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ کرنے کا موقع ملا. تو پنجاب از لیڈنگ دا وے. پنجاب روایات قائم کرتا جا رہا ہے, کامیابیوں پہ کامیابیوں کی الحمدللہ ڈھیر لگاتا جا رہا ہے, اور باقی لوگ صرف پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں.
بھائی جتنا پنجاب پہ تنقید کرے اتنا کبھی اپنے صوبے پہ بھی کام کر لو, کوئی بھلا ہو جائے مخلوق کا. دوسری بات, ایک تو میں ریسکیو کو شاباش دینا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے جانوروں کو اٹھا کے محفوظ مقامات تک منتقل کیا. نہ صرف وہ مویشی جو لوگوں کا روزگار ہیں, جس کی وجہ سے ان کے چولہے جلتے ہیں, ان کے بچے کھانا کھاتے ہیں, اس کے علاوہ جو لوگوں کے پالتو جانور تھے ان کو بھی اٹھا کے سینے سے لگا کر انہوں نے کنارے تک پہنچایا. کبھی ایسے مناظر پاکستان نے کسی صوبے میں نہیں دیکھے. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ آج کے بعد فیلڈ میں جائیں گے, جو سہم میں نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا ہے, جو میں نے تڑپ کے راتیں گزاری ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر تو نہیں ہوا. پانی گرم ہو گیا, چل نیسکیفے بنا دے. یہ تو روز بناتے ہیں, آج تم بنا لو. ایک مگ میں 1 سیشے ڈلتا ہے. پہلے گرم پانی پھر دودھ. میں کئی راتیں جاگی ہوں اور جہاں پر میری ضرورت تھی نہیں تھی وہاں پر میں پہنچی ہوں, کیونکہ میں آپ کو اور پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کی وزیر اعلیٰ دفتر میں غفلت کی نیند نہیں سو رہی. ان کی وزیر اعلیٰ نہ صرف ایویکیویشن کے پروسیس کو, ریسکیو کے پروسیس کو, ریلیف کے پروسیس کو اوورسی کر رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وزیر اعلیٰ میدان میں موجود ہے, ان کے ساتھ ان کی دکھ کی گھڑی میں, ان کی تکلیف کی گھڑی میں, ان کی مصیبت کی گھڑی میں. بہت آسان ہے میرے بچوں, بھائیوں اور بہنوں, بہت آسان ہے دفتر میں بیٹھ کے اسکرین سامنے رکھ کے تصویر اتروا لینا اور کہنا جی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا. بھئی کام کرے گا تو کیمرے کے سامنے آئے گا نا. جب میدان میں آؤ گے تو کیمرہ بھی ہوگا. آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اور اگر کیمرہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کیا کر رہی ہے, آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پروجیکشن نہیں ہوتی, اس سے عوام کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کی وزیر ان کے ساتھ موجود ہے, اور ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت جاگ رہی ہے. ہم کیمرے کے سامنے نہیں آتے, ہم چپ کر کے کام کرتے ہیں. چپ کر کے کون سا کام ہوتا ہے؟ چپ کر کے جو ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا, وہ آرام ہوتا ہے. جو کام ہوتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے, تب سب شروع ہو جاتے ہیں. کرتے رہو, لگے رہو. مجھے ابھی پاکستان نیوی کے وار کالج سے ابھی کوئی 200-250 لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس. وہ کسی کورس پہ آئے تھے تو وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو آپ خاتون ہو کر جو تنقید ہوتی ہے آپ اس کو کیسے لیتی ہیں؟ میں نے کہا میرا باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا, تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, پنجاب آگے بڑھ رہا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ no one kicks a dead horse. اور میں نے ان کو کہا کہ میرا تنقید برداشت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کان بند کر لو اور اپنے گول پہ نظر رکھو, بس. بہت شکریہ. اور میرے بچوں, میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں. جس طرح پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے ایک ورکر تک, جس طرح پنجاب حکومت نے ایک ٹیم, 1 یونٹ بن کر تمام منسٹریز نے, تمام ڈپارٹمنٹس نے, تمام جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے
جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے. اچھا اب آ جاؤ ادھر جو آپ کا کام ہے اس پہ بھی آ جاؤ. پہلے تو میں خراج عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے 2 شہیدوں کو. ایک پتوکی کے اسسٹنٹ کمشنر فرقان جنہوں نے ان دی لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دی. ان کو کینسر تھا, وہ کینسر کے ساتھ جیسے چیلنج سے ڈیل کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیلاب میں اپنی ڈیوٹیوں میں سے غافل نہیں رہے اور اسی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو پنجاب اسسٹنٹ کمشنر فرقان کو سلوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح علی پور میں پی ڈی ایم اے کے عبد الرحمان جنہوں نے اپنے فرض کی راہ میں اپنی جان دی, جان اس مٹی پر, اس دھرتی پر, اس عوام پر نچھاور کی. ہم پنجاب کی وزیر اعلیٰ, پنجاب کے تمام شہری ان کو سلوٹ کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ بار بار انہوں نے, انتظامیہ نے ہاتھ جوڑے, لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو کہا گیا کہ پلیز ایویکیویٹ کریں, نکل جائیں, پانی آ رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا. لٹرلی ان کو گود میں اٹھا کے, ان کی چارپائیاں اٹھا کے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا. اور دوسرے صوبوں والے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, وہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں, کاش پنجاب جو شہری پنجاب آتے ہیں پاکستانی دوسرے صوبوں سے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس کوئی ایسی طریقہ ہے, کوئی جادوئی کوئی چھڑی ہے پنجاب کے پاس. پنجاب میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے محلوں میں سوتے نہیں ہیں, باہر نکل کے عوام کے ساتھ, عوام کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. پیر پگاڑا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سندھ سے مجھے یہ آواز آئی, میں ان کو جانتی نہیں, کبھی ملی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب نے بڑے احسن طریقے سے نپٹا ہے سیلاب کے ساتھ کیونکہ وہاں کی وزیر اعلیٰ قابل ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد پنجاب ایسا پنجاب بن جائے گا جہاں پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی سیلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا. نیڈو ون پلس میں موجود اضافی نیوٹرینٹس 1 سال کی عمر سے اس کی امیونٹی, پیٹ کے ڈیفنسز, بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں. اور میں صرف سیلاب سے نہیں نمٹ رہی, میں نے ترقیاتی کام بھی نہیں روکے. مجھے احساس ہے کہ میرے لوگوں نے دفتروں میں جانا ہے جن کے پاس مہنگے کرائے خرچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, انہوں نے کاموں میں جانا ہے, انہوں نے اپنے روزگار پہ جانا ہے, انہوں نے اسکول جانا ہے, انہوں نے کالج جانا ہے, انہوں نے بازار جانا ہے, انہوں نے ہسپتال جانا ہے. اس لیے میں اپنے عوام کے لیے گرین بسز لے کے شہر شہر جا رہی ہوں. میں نے کام نہیں روکا. پہلے میں وہ صبح کو سیلاب کی صورتحال سے نمٹتی ہوں, دوپہر کو میں جا کے وہ بسز لانچ کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکوں. اور اس کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, سیلاب میں بہہ گئی ہیں, ہم اس کو جلدی سے جلدی وہ راستے لوگوں کے لیے آباد کریں, ان کو کھولیں, ان کی مرمت کریں. پورا پنجاب اب اس چیز پہ لگا ہے. لاہور میں دیکھ لو, ابھی مجھے ڈی سی لاہور ملے, انہوں نے کہا تھوڑا پانی رہ گیا, سب پانی الحمدللہ نکل گیا. اور جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے ستھرا پنجاب کے اسکواڈز وہاں جا جا کے صفائی کر رہے ہیں, وہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے ترقی کرتا ہوا پنجاب. اب آپ لوگوں نے جو آپ سرویز پہ جا رہے ہیں آج سے, الحمدللہ 2200 ٹیمز میں نے بنائی ہیں جو 10,000 افراد پر مشتمل ہیں, جس میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس میں
रेवेन्यू का है, उसमें एक इन्यूमरेटर है, उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक पर्सनल है, उसमें डीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये टीम्स जो आपके सामने बैठी हैं, ये माशाल्लाह इतना बड़ा दस्ता, इतनी बड़ी फौज जो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल मेरे सामने बैठी है, आप पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ आज के बाद मैदान में जाएं और 27 अजला में एक पूरा कंप्लीट सर्वे, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया है, एक एक पाई के नुकसान को आप डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सर्वे को टाइम लगेगा, लेकिन हम इंतजार में नहीं बिठा सकते। अब सर्दियां आने वाली हैं, हम सर्दियों में जो लोग हमारे पास सैलाब से अफेक्टेड लोग जो रह जाएंगे, उनको ठहराने का, उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हम आज से कर रहे हैं कि कहीं सर्द रातों में उनको खुली छत के नीचे या एक पतले से टेंट में ना बैठना पड़े, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन आपने अर्बन यूनिट, ज़िले इंतज़ामिया और सब ने मिलकर शफाफ तरीके से, दिल की आंखों से देखकर आपने नुकसानात का तखमीना लगाना है, और मकानात, जिस मकान, जो पूरा मकान बह गया, जो पार्शल बह गया, जो ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा या फसलों को नुकसान पहुंचा, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा, पहले उसका तखमीना लगाना है और बेहतरीन तरीके से लगाना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करना है। मैंने वादा किया था कि सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माओं को मैं इंशाअल्लाह ताला संभालूंगी, सीने से लगाऊंगी। ये सर्वे उसकी तरफ एक पहला कदम है इंशाअल्लाह। और ये सर्वे पंजाब के 50 लाख से ज्यादा मुतासरीन सैलाब के दिल पर लगे हुए जख्मों की गिनती है। ये सिर्फ तखमीना नहीं है, उनके जख्मों पर, जो उनको सीनों पे जख्म लगे हैं, ये उनकी जिंदगियों पे जख्म लगे हैं, ये उसकी गिनती है मेरे बच्चों। तो मैं आपको ये कहूंगी कि कोई भी घर ऐसा ना रह जाए जिसका दरवाजा आप ना खटकाएं, कोई सैलाब से मुतासरा फैमिली ऐसी ना रह जाए जिसको आप जाके कांटेक्ट ना करें और उसकी डिटेल्स ना लें। किसी भी सियासी दबाव में नहीं आना, किसी भी, कोई आपको कहे कि ये भी शामिल कर लो, वो भी, हर मुतासरा शख्स तक उसका हक पहुंचाए बगैर आपने आराम से नहीं बैठना। और अगर एक भी मुस्तहिक खानदान, एक भी मुस्तहिक शख्स अगर महरूम रह गया तो ये मरियम नवाज शरीफ की नाकामी होगी। और हम एक कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके थ्रू, जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब बैंक से हम ये करवा रहे हैं। जिसका आधा घर बह गया उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका बड़ा जानवर बह गया है उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका छोटा जानवर, जो कि भेड़ बकरी अगर बह गई है, उसका नुकसान हो गया है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। और जो मेरे किसान भाई हैं, मुझे एहसास है कि फसलों का जो नुकसान हुआ है, पर एकड़ 20,000 रुपए हम 12 एकड़ तक के किसानों को देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े किसान भी हैं उनको भी हम 12 एकड़ तक देंगे, 20,000 रुपया पर एकड़ इंशाअल्लाह ताला। और एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन में मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स इसकी ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट। कि जिस तरह पंजाब ने इस आफत से निपटा है, जिस तरह पंजाब ने दिन रात मेहनत की है, तो अल्लाह ताला के फजल से हमने सैलाब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिकस्त दी है। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द
چند ہفتے یا چند ماہ میں ایک دن آئے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے, مریم نواز شریف یہ وعدہ پورا کر لے گی کہ ہر سیلاب سے متاثرہ شخص, ہر سیلاب سے متاثرہ فیملی الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے نقصانوں کا ازالہ کر کے, اپنے نقصانوں کو پورا کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے آباد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر ہماری پریپیئرڈنیس نہ ہوتی, ہماری تیاری نہ ہوتی, ہم لوگ آن ٹوز نہ ہوتے, تو جس قسم کا سیلاب آیا ہے نا, خدا نہ خواستہ جانی نقصان 100 کی بجائے کئی ہزاروں میں ہوتا. اللہ تعالیٰ پنجاب کو, پاکستان کو, عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ میری ٹیم ہیں, میرے آئیز ہیں, میرے ایئرز ہیں, میری آنکھیں ہیں, میرے کان ہیں. آج کے بعد فیلڈ کے اندر میرے وہ ہاتھ ہیں, بازو ہیں جن سے میں کام کروں گی. ایک دفعہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ انشاءاللہ پوری تندہی سے, محنت سے, ایمانداری سے اس سروے کو مکمل کرو گے. اچھا, پھر اگر یہ جذبہ ہے میری ٹیمز کا, تو پھر انشاءاللہ تعالی ستّے خیریں